بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں طارق اسماعیل ساگر ایک دلچسپ لیکن بڑی حیرت انگیز خبر کے ساتھ حاضر ہوں۔ آپ کو اس بات کا علم ہے کہ اپوزیشن کی ایک ہٹ درمی ضد تعصب اب تو اس میں خیر بہت دور نکل گئے ہیں، اب تو اسٹیٹ اینمی قریباً بن گئے ہیں۔ ان کا کام تھا ہر بات میں کیڑے نکالنا۔ مثلا اگر عمران خان نے کوئی عوامی کام شروع کیا، فرض کیا یہ جو بنانے شروع کیے تھے، یہ کھانے پینے کے جو مراکز تھے، اس میں کیڑے نکالنا، اس کے حوالے سے باتیں کرنا، وہ مسافروں کے قیام کے لیے جو قیام گاہیں بنائی تھیں ان میں کرنا۔ اب یہ جو خان صاحب نے سلسلہ شروع کیا تھا نا کہ یہ لوگوں سے براہ راست گفتگو کرتے تھے پاکستانی عوام سے، اس پہ تو بڑا ٹھیک ٹھاک انہوں نے ماتم کیا، خود بھی فون کرتی رہیں اور بڑا تیش بھی دلایا انہوں نے وزیر اعظم کو، لیکن یہ تھا کہ ان کا براہ راست فون وزیر اعظم نے وصول کیا اور بڑے تحمل سے، بڑی بردباری سے، بڑی منکسر المزاجی سے ان کے جوابات بھی دیے۔ جو عام حالت میں تو خیر کسی شریف آدمی کے لیے یہ جو دو تین خواتین ہیں ان سے بات ہی کرنی ممکن نہیں ہوتی۔ ایک ان کے بڑے ویسے تو ہمارے جو اینکر بھائی ہیں ان کی فوج ظفر موج ان کے دسترخوان پہ پڑ رہی ہے ایک عرصے سے، تو ان میں ایک چھوٹے سے یہ قبیلہ شامی کے جو جانثار ہیں، حبیب اکرم ان کا نام ہے۔ اچھا زیادہ تر جو ہمارے میں نے دیکھا اینکر ہے نا اس طرح کے، یہ آئے ہیں بیچارے بیکورڈ ایریا سے، لاہور میں بیکورڈ ایریا سے آئے لاہور سے، پھر یہ مراجعت کرتے ہیں ادھر اسلام آباد کی طرف۔ ان کو ابھی تک موقع نہیں ملا، لاہور میں آ کے یہ پہلے لیتے ہیں کرائے پہ ایک کمرہ، پھر قسط میں موٹر سائیکل لیتے ہیں، اور پھر پتہ لگتا ہے اچانک انہوں نے فلانے علاقے میں 5 مرلے کا گھر خرید لیا ہے۔ اللہ جانے راتوں رات کیسے ہو جاتے ہیں، اور اس کے بعد پھر چل سو چل۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ 3-4 جو خلفاء ہیں یہاں پہ لاہور میں ان کے موجود آل شریف کے، ان کے دست حق پرست پہ آپ کو بیعت کرنی پڑتی ہے۔ طریقے واردات ان کا یہ ہے کہ وہ ہفتے اتوار کو میرے خیال صبح کا ناشتہ کراتے ہیں، ویسے بھی کہیں کبھی دوپہر کو فلاں دفتر میں پارٹی ہے، فلاں میں پارٹی ہے، یہ وہاں اکٹھے ہو گئے، پاکستانی بھی اور غیر ممالک سے آنے والے بھی، تو وہاں یہ ان کو کچھ لیتے ہیں، ان کو پھر ادھر ادھر نوکری بھی اپنے حساب سے کروا دیتے ہیں، جہاں گھسیڑنا ہوتا ہے گھسیڑ دیتے ہیں۔ پہلے تو خیر پکا تھا نا، ان کے ذریعے ہی منتھلیاں ملا کرتی تھیں، تو پھر یہ ہوا کہ اب وہ تو سارا سلسلہ سمٹ گیا، میاں صاحب بھاگ گئے، تو میڈم نے پھر اپنا طریقہ شروع کیا، انہوں نے اپنے بندے انٹر کیے، کیونکہ ان کو شک تھا کہ جو پرانے چاچے بیٹھے ہیں نا یہ پورے پیسے نہیں ان تک پہنچاتے، تو اب وہ خود ڈائریکٹ ہی ان سے کانٹیکٹ کرتی ہیں، تو ان کو قریباً یہ مطلب پیر سے اوپر کا ہی کو درجہ دیتے ہیں، جو وہ فرما دیں وہ ان کے لیے حکم بن جاتا ہے۔ حکم نہیں، اطاعت بھی لازم ہوتی، کیونکہ یہ سب ان سے بڑی محبت بھی کرتے ہیں۔ حبیب اکرم صاحب کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کے دوران وہ کام پکڑا ہوا تھا کہ ہر پاکستان کے حلقے میں جہاں بھی گئے انہوں نے وہاں پہ الیکشن سے پہلے جب یہ نکلتے ہیں ایک فضا بنانے کے لیے جتوا دیا جا کے نون لیگ کو۔ ایسا ہوا نہیں، آپ جانتے ہیں، ویسے تو ہر الیکشن پر ان کا طریقے واردات یہ ہے نا، پہلے ان کو نکالتے ہیں میدان میں، پھر یہ جیلی قسم کے سروے کرتے ہیں، پھر یہ 2 سوال دے کے تو وہ پروگرام شروع کر دیتے ہیں، اور پروگرام میں پھر یہ پروگرام کے آخر میں خود ہی کہہ دیتے ہیں جی اتنے ہزار جو ہیں اس کے ہاں میں آئی ہیں، اتنے 100 نا میں آئے ہیں، جو ان کا پسندیدہ ہو اس کا وہ کر دیتے ہیں۔
تو یہ انہوں نے بھی بڑے کارنامے انجام دیے ہیں حبیب اکرم صاحب نے ماشاءاللہ. یہ بھی ایک ضد کی طرح یہ ڈٹے رہے ہیں. اب انہوں نے اپنی دانش میں ایک سٹنگ آپریشن کیا، کیونکہ ان لوگوں کو تو ایمان ہے نا یہ کہ روئے زمین پہ سوائے میاں نواز شریف کے، اب شہباز شریف بھی نہیں شامل اس میں، کوئی بندہ اس قابل ہے ہی نہیں، یا باجی یا آنٹی جو بھی آپ کہہ لیں محترمہ مریم نواز کے، کوئی ہستی اس قابل نہیں ہے کہ وہ سریر آرائے تخت ہو یا پاکستان کے لیے کچھ بہتر کر سکے یا پاکستان کی قسمت بدل سکے. وہ ان دو ہستیوں کے ارد گرد گھومتے ہیں. میں تو حیران ہوں جو میرے جیسے بڈھے بیچارے پرانے تپڑ ہیں، وہ بھی 4 5 اکٹھے ہو کے لگے ہوتے ہیں وہ، اور وہ ایسی ٹیکنیکل طریقے پہ. یہ ایک کرپٹ پارٹی ہے، چوروں کی جماعت ہے، سب جانتے ہیں جس کو یہ قبضہ گروپ پہ یہ سائیکل سٹینڈ کے قبضے والے، یہ دوسرے قبضے والے، گراؤنڈوں کے قبضے والے، یہ جو اور دوسری زمینوں پہ قبضے والے، یہ سارے ان کے ساتھ ہوتے ہیں اپنے قبضے پکے کرنے کے لیے، اور گنڈے بدماش ساتھ ہوتے ہیں تھانے داروں کے تبادلے کے لیے، اپنے سارے کاموں کے لیے. اور لوگ ووٹ دیتے ہیں اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے، اسکولوں کے داخلے کے لیے، اسپتالوں کے لیے. اس کے علاوہ کون سی اور ایسی ہے جی اٹریکشن ان میں کہ انہوں نے کوئی مینیفیسٹو کی بنیاد پہ ووٹ نہیں ہو کہ جی. آپ نے یہ لفظ سنا آج تک جو میں نے ابھی بولا ہے مینیفیسٹو؟ آپ جانتے ہیں یہ کس سے کہتے ہیں؟ یہ ہر جماعت کا ایک پروگرام ہوتا ہے کہ جی ہم اگر برسر اقتدار ہے تو کیا کریں گے. میرا خیال مسلم لیگ نے تو چھپا بھی نہیں ہوا آیت کی، میں نے نہیں دیکھا، اللہ جانتا ہے. پہلے یہ لکھتے اس میں جی ہماری تعلیمی پالیسی یہ ہوگی، ہماری جو ہے وہ تعلیمی پالیسی ہوگی، ہماری معاشی پالیسی ہوگی، ہماری کھیلوں کی پالیسی ہوگی، ہماری فلاں پالیسی ہوگی. یہ ہوتا ہے کہ آپ کو بتاتے ہیں، آپ اپنے ووٹر کو انسینٹیو دیتے ہیں کہ بھئی یہ دیکھیں ہم آئیں گے تو اس طرح کا انقلاب لائیں گے، یہ ہوگا وہ ہوگا. لیکن اپنے دل پر ہاتھ رکھ کے کہیں آپ نے کسی بھی جماعت کو ووٹ دے کہ آپ نے اس بنیاد پہ صرف عمران خان کا کیونکہ پہلا ڈڑا تھا، تو عمران خان کو ہم نے اس لیے، میں نے بھی عمران خان کو ووٹ دیا تھا، جو گو کہ اب میں سمجھتا ہوں کہ کوئی اتنا میں نے غلط کام بھی نہیں کیا. جو اب جو تازہ ترین میں نے ان کی وارداتیں دیکھی ہیں نا، پہلے جب مہنگائی میں گئی تھی تو مجھے کبھی افسوس ہوتا تھا کہ یار یہ کیا میں گھر بیٹھا ہوں، لیکن اب نہیں میں سمجھتا، مجھے پتہ ہے کہ یہ کیا گیم ہو رہی ہے. کوئی بندہ کبھی آپ نے سوچا آپ نے کسی کا مینیفیسٹو پڑھ کے ووٹ دیا تھا؟ بھی اپنی ضرورت کو دیتے ہیں، محلے کے لوگوں کے جہاں آپ نے بیٹھنا اٹھنا ہوتا ہے ان کو. حبیب اکرم صاحب بہت ایک نستعلیق قسم کی جناب گفتگو، وہ بڈھے بھی کر رہے ہوتے ہیں جناب، بڑی ٹیکنیکل وہ جو ہوتی ہیں نا توجیحات وہ پیش کرتے ہیں، اور ایسی ٹرمنالوجی نکالتے ہیں انگریزی کے، ایسے تھیسورس میں سے لفظ نکال کے لاتے ہیں کہ جی یہ ہے، تو اس کی نفسیاتی وجوہات بیان کرتے ہو. اللہ کے بندو، یہ کہ پاکستانی قوم کا مسئلہ ہی نہیں ہے. پاکستان کا قوم کا مسئلہ تو یہ آپ میرے گھر کی نالی بنوا کے دو گے کہ نہیں، سڑک بنا کے دو گے کہ نہیں، سوئی گیسیاں پہنچاؤ گے کہ نہیں، اس پہ ووٹ دیتے ہیں آپ کس جگہ. یہ ان کا انالیسس، سیاسی انالیسس ماشاءاللہ کرنے بیٹھتے ہیں، اللہ ماشاءاللہ. اور نکارا سگریٹیں پی کے ہتھوڑے کی پاگل ہوئے ہوتے ہیں، دماغ پھرے ہوتے ہیں اس طرح بیچارے. سارا دن پریس کلب میں ادھر ادھر بیٹھ کے، کوئی روٹی ادھر سے کھا لی، چائے ادھر سے پی لی، کوئی تقریب کہیں ہے تو وہاں پہ حملہ کر دیا جا کے کیک پیسٹریوں پہ. رات کو دیر سے گھر جاتے ہیں تاکہ بچوں کا منہ ہی نہ دیکھنا پڑے. حبیب اکرم صاحب ایک نوجوان صحافی ہیں، ان کو بھی یقین تھا کہ یہ عمران خان نے ایسے بازیگری کی ہوئی ہے، پہلے سے ریکارڈڈ ہوتا ہے سارا کچھ، وہ چلا دیتے ہیں کہ لائیو ہے. تو یہ اس نے جناب چاہیے فون کر دیا، وہ معاملہ صحیح پڑ گیا. اب سرکار کے پیروں سے تو زمین نکل گئی کہ ان کا سٹنگ آپریشن تو ہو گیا ناکام. آگے وہ جو بندہ وہ بیٹھا ہوتا ہے دوسرا جو ان کا سیکٹری بھی ہے، اس نے جب سوال دیا عمران خان کو تو انہوں نے اقرار کیا، انہوں نے کہا جی میں آپ سے اپنا تعارف کرا دوں، میں فلاں بندہ ہوں، اور میں نے اس لیے آپ کو فون کیا کہ میں یہ سمجھتا تھا کہ یہ فراڈ ہے، سارا جعلی کام ہے،
لیکن اب مجھے بڑی شرمندگی ہوئی، اب میں لوگوں کو بتاؤں گا کہ آپ بالکل صحیح یہ کر رہے ہیں۔ اب اس پہ عمران خان بیچارے اس پہ کیا جواب دیتا ہے کرتا۔ خیر انہوں نے کون سا ہٹ جانا ہے ان باتوں سے، اس طرح کے تو کئی مرتبہ انہوں نے آزمایا کی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتا دوں، عمران خان بیوقوف ہوگا، عمران خان جو ہے اس کو حالات کی سمجھ نہیں ہوگی، عمران خان کے فیصلے غلط ہو سکتے ہیں، لیکن عمران خان کرپٹ نہیں ہے، یہ تو ہم بھی جانتے ہیں۔ کرپٹ بندہ وہ ہوتا ہے جو تھوڑا ہوا ہو، بس سونے کا چمچہ لے کے منہ میں آیا ہے۔ اتنی بڑی یہودی فیملی کا داماد تھا، اربوں میں کھیلا ہے وہ۔ خیر حبیب اکرم صاحب کو مجھے علم نہیں کہ شرم آئی ہوگی یا نہیں، لیکن ہم جیسے جو ہیں، جو ابھی تک وہ جو ہماری روایات ہیں، اخلاقیات ہیں، اس کا دامن پکڑے بیٹھے ہیں، ہمیں آپ کی سوچ پہ ضرور شرم آئی ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ درخواست ہے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائکس دیں۔ آپ کا شکریہ۔